بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وسیع رزق عطا کرے، اس کے رزق میں خیر و برکت ڈال دے، اور اللہ اسے اتنا رزق عطا کرے کہ وہ دوسروں میں بانٹنے والا بن جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب کچھ اسی طرح کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات ہے۔ ہم آپ سے رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے اسماء الحسنہ کا بڑا زبردست اور مجرب عمل آپ حضرات کے گوش گزار کریں گے۔ رمضان المبارک اور پھر جمعرات کا دن، یہ تو نور علی نور ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، اور بڑی ہی برکتوں کے، رحمتوں کے، وسعتوں کے خزانے ہیں ان دونوں میں۔ رمضان المبارک بھی ہو اور پھر جمعرات بھی ہو، کیا ہی بات ہے، اور کیسے مبارک لمحات ہیں کہ اللہ کی ذات عالی نے ان ایام میں، بلکہ اس پورے ماہ مقدس میں ایسی گھڑیاں، ایسی ساعتیں پوشیدہ فرمائی ہیں کہ جن گھڑیوں میں اللہ کی ذات عالی سے انسان جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بہت سارے ہمارے مریدین، متعلقین، ہم سے محبت کرنے والے بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم جو مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتا، جو وظیفہ پڑھتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ دعا کے قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے فوراً ہمیں عطا کر دیا، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبت، بلائیں، آفتیں، پریشانیاں، دکھ ہم سے دور ہو گئے، وہ ٹل گئے ہماری دعا کی برکت سے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہم جو بھی دعا مانگیں اللہ کی ذات عالی نے اس دعا کو اپنے خزانوں میں ہمارے لیے ذخیرہ کر لیا ہے، جمع کر کے رکھ لیا ہے۔ اب پہلی دعا قبول ہو گئی، ہم نے جو مانگا ہمیں مل گیا۔ دوسری دعا، اس کے بدلے میں اللہ نے مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں وہ ٹال دیں۔ تیسرا، اللہ نے جو ہم نے مانگا اللہ نے اس کو اپنے پاس جمع کر لیا، جو بھی ہم مانگتے ہیں اللہ نے اس کو اپنے پاس خزانوں میں جمع کر کے رکھ لیا ہے۔ اب پہلا بھی ہمیں مل گیا، دوسری مصیبت ٹل گئی، تیسرا نہیں ہمیں ملا، وہ جو ہم نے اللہ سے مانگا تیسری دعا ہماری قبول نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، بندہ اس دنیا سے اگلے جہان کی طرف، دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت برپا ہو گئی، سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بلائے گا اور کہے گا، فرمائے گا کہ جو جو دعا تو نے دنیا میں مانگی تھی اس کا بدلہ آج تو مجھ سے لے لے۔ اللہ آخرت میں ہمارے مانگی ہوئی دعاؤں کا بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس وقت ایک مومن ایماندار بندہ کہے گا، کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، یا اللہ آج تیرے خزانوں میں مجھے سب کچھ مل جاتا، دنیا میں یوں ہی زندگی گزار کر تیرے پاس آ جاتا۔ تو اس لیے کبھی مایوس نہ ہو،
کبھی پریشان نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی ذات عالی سے، اللہ کے رسول سے نا امید نہ ہو۔ مل گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ملا ہم نے مانگ لیا، اللہ نے اپنے پاس اس کو ذخیرہ کر لیا، دنیا میں نہیں آخرت میں ملے گا۔ اور ویسے دنیا کی جو زندگی ہے یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، ہمارے حساب سے 60 سال 70 سال 100 سالہ زندگی ہے، لیکن ایک حدیث مبارکہ میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں ہماری زندگی صرف 2.5 منٹ کی زندگی ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، تو اس کے مقابلے میں جب ہم اس دنیا کو لے کے آتے ہیں تو 2.5 منٹ کی زندگی ہے بس۔ یہاں پہ اگر ہماری امیدیں، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات اگر پوری نہ بھی ہوں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر یہاں سے چلے جائیں، اور اللہ پھر آخرت میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ تو جمعرات کا دن بڑی ہی فضیلت کا حامل دن ہوتا ہے، بڑی ہی برکتوں کا حامل دن ہوتا ہے، بڑی ہی رحمتیں لے کر اس کا چاند طلوع ہوتا ہے، لہٰذا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ مواقع زندگی میں پتہ نہیں میسر ہوں کہ نہ ہوں، کل ہوں یا نہ ہوں کیا پتہ۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے رشتہ دار، ایسے بہن بھائی، ایسے عزیز و اقارب ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں۔ اگلے سال پتہ نہیں ہم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو اس لیے یہ موقع ہے، ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر آپ رزق کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہیں، گھر میں فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، بڑی تنگی کی زندگی آپ کی گزر رہی ہے، تو آپ اللہ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے پکاریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ خود فرماتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ تم مجھے میرے ناموں کے ذریعے سے پکارو تو میں تمہاری تمام دعاؤں کو، تمام تمناؤں کو، تمام امیدوں کو میں پورا کر دوں گا۔ پھر ہم کیوں نہ پیارے اللہ کو اس کے پیارے ناموں کے ذریعے کیوں نہ پکاریں، اس کے پیارے ناموں کے ساتھ اس کو کیوں نہ یاد کریں۔ تو وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہم اپنی ہر ویڈیو میں یہ آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی یہ ویڈیوز ہوتی ہیں یہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام لکھ دیں۔ جب کوئی نیا عزیز کمنٹ باکس میں آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کا لکھا ہوا پڑھ جائے گا۔ جب آپ کا لکھا ہوا پڑھے گا آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور ہماری پوری ٹیم کو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ گویا کہ کام چھوٹا ہے، عمل بہت بڑا ہے۔ اس کار خیر میں، صدقہ جاریہ کی چین میں ہم سب برابر کے شریک ہو جائیں گے، لہٰذا یہ کام کرنا آپ مت بھولیے گا، یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ ہے رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، تنگ دستی فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے۔ جمعرات کا سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت، اول اور آخر، 3 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اب درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، جو آپ کو آتا ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کما تحب و ترضی، یہ پڑھ لو۔ جو آپ کو آتا ہے آپ وہ پڑھیں، اول اور آخر 3 بار۔ تو درمیان میں ایک تسبیح ان 3 ناموں کی آپ نے کرنی ہے، ایک تسبیح ان 3 ناموں کی۔ ایک تسبیح کا مطلب 100 بار، 100 مرتبہ آپ نے ان 3 اسماء گرامی کو پڑھنا ہے، یا غنی، یا مغنی، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یا رزاق۔ یہ 3 نام میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں، یا غنی، یا مغنی، یا رزاق۔ ان 3 ناموں کو پڑھنا اکٹھا ہے لیکن شمار ایک کرنا ہے۔ اکٹھا پڑھ کر ایک شمار کر کے اس طرح آپ نے 100 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے، ایک تسبیح کر لینی ہے۔
اور دل ہی دل میں یہ خیال کرنا ہے یا اللہ گھر میں فقر و فاقہ ہے، یا اللہ گھر میں محتاجی ہے، یا اللہ گھر میں تنگ دستی ہے۔ اپنے ان اسماء مبارکہ کی برکت سے ہمارے گھر سے تنگ دستی کو دور کر دے، فقر و فاقہ کو دور کر دے، غربت افلاس کو دور کر دے، کاروبار میں برکتیں ڈال دے۔ یہ آپ نے تصور رکھنا ہے، دعا آپ نے کرنی ہے روزہ افطار کرنے سے پہلے۔ جب افطار کا وقت داخل ہو جائے گا، کچھ منٹ پہلے اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر لینے ہیں۔ ہاتھ بلند کرنے کے بعد جو بھی کاروباری معاملے میں، رزق کی تنگی کے معاملے میں، فقر و فاقہ کے معاملے میں آپ کے ساتھ مسئلے مسائل درپیش ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رکھیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے پورے یقین، اعتماد، وثوق سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر صحیح دھیان، توجہ اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے وظیفہ کیا، پھر یہ دعا کی، اللہ آپ کے گھر سے، آپ کے کاروبار سے تمام پریشانیاں رزق کے معاملے میں جو بھی ہیں ختم کر دے گا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، قاری صاحب نے آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی زبردست عمل شیئر کیا جو بالخصوص رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ تو رمضان المبارک کی دوسری جمعرات یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ ضرور پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔